جس کو سجدے کی توفیق ملتی ہے وہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ والے کو کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ اگلی نماز کی اگر توفیق مل گئی تو سمجھو پچھلی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ کوئی ایسے ہی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح اگر اگلی نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھو پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ لوگ بڑے دور دور سے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور قریب والوں کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ مسجد میں جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ پہلی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لی، پھر اگلی نماز گھر کے اندر پڑھ لی تو پچھلی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی نماز میں اپنے گھر میں ہی نہیں بلایا۔ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو نماز میں آنے کی توفیق دیتا ہے اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس وقت اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتا ہے، فلاں کے پاس جاتے ہیں۔ کیا کبھی رات کو اپنے رب سے مانگ کر دیکھا؟ کچھ بھی مسئلہ پیش آیا، کبھی غور کیا کیا میں نے اپنے رب سے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، رزق بھی تمہیں وہی دیتا ہے، روزی وہی پہنچاتا ہے، تکلیف بھی وہی دیتا ہے، تکلیف کو دور بھی وہی کرتا ہے، پھر کیوں نہیں اس سے ہم لوگ مانگتے؟ سب جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں لیکن جس سے مانگنا چاہیے اس سے نہیں مانگتے۔ کیا کبھی رات کو اپنے رب سے، اللہ سے سجدے میں گر کر، رو کر، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، دو آنسو اس کے سامنے بہا کر کیا ہم نے اللہ سے مانگا ہے؟ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، بڑے سے بڑا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ دو آنسو بہانے پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ارے 70 سال کا بوڑھا کافر بھی ہو، ایک بار اللہ کے سامنے رو دے، کلمہ پڑھ لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر کیوں ہم اس رب سے نہیں مانگتے؟ دنیا کے سامنے بھٹکتے کیوں پھرتے ہیں؟ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، باہر اوٹلے پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم مسجد میں آؤ اور اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سوچو ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سجدے سے محروم کر دیا ہے، تمہیں 5 وقت مسجد میں آ کر اپنے سامنے سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا عجاب ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا عجاب یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عجاب دیتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ کرنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان والا خوش ہوتے پھرتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں جنت مل ہی جائے گی، ہماری جنت پکی ہے۔ لیکن ذرا سوچو، جو ایمان تمہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے کو بھی مسجد کے اندر نہیں لے جا پا رہا، وہ کیا جنت میں لے جا پائے گا؟ وہ جہنم سے بچا کے وہ ایمان جنت میں لے جا سکے گا؟ تو اپنے نمازوں کی فکر کرو، وقت پر نمازوں کو ادا کرو، اور کچھ گناہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سجدے سے محروم ہو گئے ہو، سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر، رو کر، گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر، دو آنسو بہا کر اللہ سے مانگ لو، پھر اپنے آپ نماز پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ پوری 5 وقت کی اگر تمہیں ہمت نہیں ہو رہی، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو 2 وقت، 3 وقت، 4 وقت جتنی بھی نماز ملے اتنی ادا کر لو، دھیرے دھیرے عادت بھی ہو جائے گی اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ السلام علیکم۔